اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے بات سلام، تعریف اس خداوند کی جو خالق ہے مجھ سمیت کرسی کا، قلم کا اور لوح محفوظ کا، عرش و فرش کا، چرند و پرند کا، شجر و حجر کا، شمس القمر کا، جن و انس کا۔ وہ رحمان بھی، وہ رحیم بھی، وہ قدوس بھی، وہ جبار بھی، وہ قہار بھی، وہ ذوالجلال والاکرام بھی۔ بعد حمد و ثنا، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ طہا بھی، وہ مدثر بھی، وہ یاسین بھی، وہ رحمت للعالمین بھی، وہ سردار انبیاء، وہ امام انبیاء، وہ ساقی کوثر، وہ مبین بھی۔ درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج میں اور میرے ساتھی آصف خٹک صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر بھی ہیں، اور ہمارے دوسرے ساتھی سوراب خان صاحب، SNZ کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پروگرام روشنی لے کر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، میں پہلے پروگرام روشنی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پروگرام کا نام ہے روشنی اور اس میں مختلف ٹاپک ہیں۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک چنا ہے، اس کے علاوہ مزید ٹاپکس ہوں گے جو رمضان کے حوالے سے بھی ہوں گے، فقہ کے حوالے سے بھی ہوں گے، جنات کے حوالے سے بھی ہوں گے۔ پھر وہ ٹاپکس جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا بھی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، تو انشاءاللہ آگے ملاقاتیں بھی ہوں گی اور علم میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ وہ اشکال، وہ سوالات جو کبھی ہم جانتے تو نہیں جانتے تھے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز SNZ کے تصوص سے آپ لوگوں کے لیے، اور وہ سوالات جو آج تک سوال ہی رہیں، انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے پروگرام روشنی کے ذریعے سے۔ آج کا جو ٹاپک میں بتاتا چلوں، یہ سلسلہ شاذلیہ اور ان کے بانی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہیں، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ان کی شخصیت کے حوالے سے اور سلسلے کے حوالے سے ہمیں بتاتے رہیں گے اور ہم ان سے جانتے رہیں گے۔ جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، اور میں ان کے بارے میں کیا القابات کہوں گا، کیا ان کی تعریف کروں گا، یہ میرے لیے خوش نصیبی کا مقام ہے، اور ماں باپ کی دعا اور شیخ کے طفیل، ان کے ہاتھ کے فیض کی برکت کے طفیل، آج اللہ رب العزت نے مجھے اس مقام سے نوازا ہے کہ آج میں بیٹھ کے عالم دین اور مفتی کا بیٹھ کے انٹرویو کر رہا ہوں، تو یہ میرے بڑے فخر کی بات ہے۔ میری ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی، جب میں سابقہ اپنے شعبے سے تھا تو میں یہی ان سے دعا کرتا تھا کہ امی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے، تو وہ یہی کہتی تھی، اللہ تجھے کامیابی دے جو تیرے حق میں بہتر ہو۔ تو میں جھنلا جاتا تھا، میں کہتا تھا امی آپ کہیں کہ میں بڑا فنکار بنوں یا جو بھی بنوں، مگر نہیں، انہوں نے کہا اللہ تجھے ہمیشہ نیکوں میں بٹھائے، نیکوں میں اٹھائے۔ آج الحمدللہ ماں کی دعا سے اور شیخ کی فیض سے آج میں نیکوں میں بیٹھ تو گیا ہوں، بس دعا ہے اللہ ان کے ساتھ مجھے اٹھائے بھی۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور ٹاپک کی طرف۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا نام ہے مفتی زین العابدین صاحب۔ چلیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں اپنے چینل کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی سے، مصروف زندگی سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور تشریف لائیں، تو تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جو کہ آپ جانتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جس شخصیت کے حوالے سے اور سلسلے کے حوالے سے ہے، تو آج ہم نے آپ کو مدعو کیا ان کے بارے میں جاننے کے لیے۔ ایسا ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے بارے میں نہیں جانتے یا سلسلہ شاذلیہ سے ناواقف ہیں، جن میں دنیاوی لوگ بھی ہیں اور دینی لوگ بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میرا جو سوال ہے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدا کہاں ہوئے، اور یہ جو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہم ان نام سے پکارتے ہیں، یہ ان کا نام ہے یا لقب ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں واضح کر دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سب سے پہلے شجاع بھائی میں آپ کے اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں جو آپ حضرات نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور مجھے ایک بڑی شخصیت اور ایک عظیم سلسلے کے تعارفی سلسلے کے بارے میں مجھے سعادت بخشی۔ یقیناً وہ کہتا ہے ای سعادت بزوری بازو نے استانہ بخشت خدائے بخشندہ۔ میں آپ حضرات اور آپ کی سب ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ آگے جو سامعین ہے ان کو بھی میں اور آپ حضرات کو بھی مسنون تحفہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ سب ساتھی میرے طرف سے تحفہ نبوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو قبول کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو سلسلے کے بانی کے بارے میں شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو سوال کیا ہے، یقیناً شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ شاذلیہ کا ہندوستان میں آنا اور ایک دم حضرت شیخ سید نور زمان دامت برکاتہم کے طرف سے ان کا ابھرنا یہ لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ تو یقیناً یہ ضروری تھا کہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت ہو جائے۔ ساتھ ہی کچھ شبہ اور شکوک کا اظہار کر رہے تھے جن میں علماء بھی شامل تھے اور ہمارے عوام بھائی بھی شامل تھے، کیونکہ نئی چیز جو انسان کو نئی لگی اگرچہ پرانی بھی ہو وہ ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے بارے میں وضاحت کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے بارے میں اور ابو الحسن کے بارے میں کہ یہ ان کا کون سا نام تھا، تو اس کے بارے میں تو واضح ہے کہ نام بھی انسان کے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک وہ نام ہے جو ماں باپ رکھتا ہے انہیں اس میں محض کہلاتا ہے یعنی ذاتی نام، اور ایک کنیت کہلاتا ہے جو باپ کے طرف یا بیٹے کے طرف نسبت ہو، اور ایک لقب کہلاتا ہے جو کسی کارنامے کی وجہ سے کوئی کسی کو دے دے، جیسے شیخ الاسلام وغیرہ وغیرہ، اور ایک نسبتی نام ہوتا ہے جو کسی علاقے یا کسی قوم یا کسی ملک کی طرف نسبت ہو۔ تو یہ نام کی چند قسمیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسم ذاتی جو ہے وہ علی ہے، والد کا نام عبداللہ ہے اور دادا کا نام عبد الجبار ہے۔ ابو الحسن آپ کی کنیت ہے اور آپ کے بہت سارے القابات ہیں جو اکابر علماء کرام آپ کو دے چکے ہیں۔ مثلا امام الاولیاء بھی آپ کو کہا گیا ہے، قطب الزمان بھی آپ کو کہا گیا ہے، اور قطب الاقطاب کے لقب سے بھی آپ کو پکارا گیا ہے۔ تو یہ مختلف قطب اول بھی کہا گیا ہے، مختلف القابات آپ کو اپنے عصر کے علماء نے اور شاگردوں نے اور بزرگوں نے دی ہے۔ آپ کو شاذلی کہلاتے، شاذلی یہ زال سے ہے اور زال کے کسرے سے شاذلہ کے طرف نسبت ہے، یہ آپ کے نسبتی نام ہے، اور یہ قریہ ہے، ایک بستی ہے، اس بستی کے طرف ان کی نسبت ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کے پیدائش کے بعد پھر آپ شاذلہ کی طرف منتقل ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو یہ نام جو ہے یہ آپ کا نسبتی نام پڑ گیا۔ تو ابو الحسن آپ کی کنیت، علی آپ کا نام، والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد الجبار، اور آپ کا جو لقبی نام ہے وہ بتا دیا گیا کہ مختلف القابات سے آپ کو نوازا گیا ہے، اور آپ کا جو نسبی نام ہے وہ شاذلی ہے۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیں کافی چیزیں تھیں جو آج ہمیں معلوم پڑی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اس سوال کے بعد ہم چلیں گے دوسرے سوال کی جانب کہ آخر یہ کیا وجہ ہے
بذات خود جب میں ڈھونڈنے لگا تو اس حوالے سے تو مجھے معلومات بہت کم میسر ہوئی. یہ کیا وجہ ہے کہ عرب کی طرف ان کے حوالے سے اگر کچھ معلومات ہمیں ملتی ہے تو عربی میں، عام انسان جس نے عربی نہ پڑھی ہو تو وہ نہیں سمجھ پاتا. تو زیادہ تر عرب ممالک میں ہی یہ سلسلہ مطلب زیادہ ہے، مشہور ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی ممالک میں ہے؟ آپ نے سلسلے کے تعارف کے حوالے سے جو سوال کیا ہے یقیناً یہ اہم سوال ہے کہ ہمارے یہاں دو پہلو ہے اس کے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں سلسلہ شاذلیہ کا تعارف نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آیا چاروں سلسلوں کے علاوہ کوئی اور سلسلہ بھی ہے. تو یہ دونوں پہلو پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے. پہلا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شبہ پڑتا ہے سلسلہ شاذلیہ سن کر کہ چاروں سلاسل ہے دنیا میں اور پانچواں یہ سلسلہ شاذلیہ کہاں سے آ گیا. جی بالکل. چونکہ نئی بات ہوتی ہے، نئی بات ہے، لوگوں کو تعارف نہیں ہے، تو لوگ اس کو ایک انجانی سی بات سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس انحصار وہ صرف اور صرف چاروں سلسلوں میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلاسل چار نہیں ہے. سلاسل کو اگر آپ دیکھ لیں تقریباً 70 کے برابر سلاسل ہے دنیا میں، 70 کے برابر. البتہ چار سلسلے جو ہے یہ زیادہ علاقے کے لحاظ سے یہ زیادہ شہرت رکھتی ہے. یہاں تک کہ ان چاروں سلسلوں سے پہلی بھی سلسلے تھے، جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، اس کو جنیدیہ کہتے تھے. ابو امام اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا انہیں عجمے کہلاتے تھے. اس طریقے سے مختلف سلاسل تھے. بعد میں بھی اس طریقے سے بہت سارے سلسلے آ گئے، لیکن یہ چار سلسلے جو ہے یہ زیادہ مشہور ہو گئے. پھر ان میں سے سلسلہ شاذلیہ. تو لہذا خلاصہ یہ کہ سلاسل یہ صرف چاروں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بہت سارے سلاسل کائنات میں ہے جو لوگ اس پر عمل پیرا ہے اور عمل کر رہے ہیں. ہمارے خود سلسلہ چشتیہ جو ہے یہ سلسلہ چشتیہ دو حصوں پر منقسم ہے اسی پاک و ہند میں. ایک کو صابریہ کہلاتا ہے اور ایک کو جو ہے نظامیہ کہلاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا سلسلہ قادریہ بھی دو حصوں پر تقسیم ہے، ایک کو زاہدیہ کہتا ہے اور ایک کو سروریہ کہلاتا ہے. تو اس طریقے سے مختلف سلسلوں کے پھر مختلف شاخیں ہیں. تو سلسلہ شاذلیہ یہ پانچویں سلسلے کے حساب سے یہ ابھرا ہے دنیا میں نسبت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. اور دوسرا سوال کا دوسرا حصہ وہ یہ کہ پاک و ہند میں اس کی تعارف نہیں ہے، تو یقیناً یہ بات سنی کی ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہاں اس سلسلے کو لوگوں کے ہاں متعارف نہیں تھا، کیونکہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ المغرب میں پیدا ہوئے، افریقہ میں، اور وہیں پر پھر پلے اور وہیں سے پھر حرمین شریف چلے گئے، وہیں سے شام، تونس، مصر، ان علاقوں کا چکر لگائے، لیکن اس طرف آپ کا آنا نہیں ہوا. تو اس وجہ سے پاک و ہند میں آپ کا سلسلہ زیادہ متعارف نہیں رہا. البتہ وہاں پر جو آپ کا سلسلہ ہے سعودی عربستان میں، یمن میں، اور اس کے ساتھ شام میں، عراق میں، مصر، تونس، ترکیہ، المغرب، اسکندریہ وغیرہ میں سلسلہ شاذلیہ جو ہے نا وہ زیادہ متعارف ہے اور وہاں ان کے متبعین زیادہ ہے. ابھی چند دن سے پہلے جو ہے ایک شیخ آئے تھے یمن سے، شیخ ابراہیم کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی. وہ محدث بھی تھے اور ساتھ میں شاذلی بھی تھے اور وہ تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر شیخ ابراہیم صاحب کو اجازت بھی دی اور خلافت بھی دی، اور حضرت سے بھی اجازت لے لی اور خلافت لے لی. تو پتہ چلا کہ سلسلہ شاذلیہ کوئی عام سلسلہ نہیں ہے، کوئی گمنام سلسلہ نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کہا کہ سلسلہ شاذلیہ اور شاذلی حضرات جو ہے یہ خلفاء اللہ فی الارض، یا اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہے زمین میں، سبحان اللہ، اور یہ اللہ رب العزت کے نائبین ہیں. اور یہاں تک سنا گیا ہے کہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دی ہے کہ حکمرانوں کے اونچ نیچ میں جو ہے ان کے بزرگوں کا زیادہ دخل ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے انہیں تصرفات دی ہے۔ البتہ پاک و ہند میں یہ سلسلہ متعارف نہیں ہے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ متعارف ہے۔ چنانچہ یہاں حزب البحر جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرف سے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف سے، مخدوم ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف سے، ان سب بزرگوں کے طرف سے حزب البحر متعارف ہے پورا پاک و ہند میں، اور ان کے چلے کرات ہے پوری پاک و ہند میں۔ علماء مختلف ایام میں، مختلف مہینوں میں، خصوصاً سفر کے 6، 7، 8 جو تاریخ ہے، یہ تو پورا پاک و ہند میں اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یہی امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ الہامی دعا ہے جو اس نے آخری ایام میں اپنے جانشین ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید کی تھی کہ یہ سب دنیا کے لوگوں کو سکھا دو، کیونکہ یہ الہامی الفاظ ہے اور اللہ کا دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ تو اس وجہ سے اس سلسلہ کے بارے میں اگر ہم یہ بھی بتا دیں کہ سلسلہ شاذلی یہاں بھی متعارف تھا، لیکن ہاں اس حزب البحر کے حوالے سے تو یہ بے جا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترتیب ہے اور ان کے جو اذکار کے شکل میں اور اس ترتیب سے یہاں پر سلسلہ متعارف نہیں تھا، تو یہ اللہ رب العزت نے ایک نسبت کے توسط سے کہ امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بھی حسنی تھے اور سید نورزمان حسنی دامت برکاتہم کے توسط سے اس کو یہاں پہ پھیلا دیا، اور آج چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاک و ہند میں سلسلہ چل رہا ہے اور سلسلے کا جو تعارف ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ 10-12 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی پھیلا دیا اور بہت عزت دی، تو اس وجہ سے ابھی اللہ تعالیٰ نے جو یہ علاقہ سلسلہ شاذلی سے محروم رہا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس فضیلت کو اور اس عزت کو ہمارے نکابرین کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قائم اور دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جی مفتی صاحب، یہ کافی آپ نے اس بات پہ وضاحت اور روشنی ڈالی، اس سے کافی چیزیں ایسی تھیں جو جانتے بھی تھے تو ان کے بھی اشکال ختم ہوئے، اور جو نہیں بھی جانتے تھے ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ اور اس دوران آپ نے ایک بات کہی، حزب البحر کی جو الہامی دعا ہے، بے شک یہ حضرت کی اس دعا کو کافی پذیرائی ملی ہے، تو اس دعا کی خاص خصوصیات اور پذیرائی کی کوئی خاص وجہ؟ حالانکہ حزب تو اور بھی ہیں، مگر اس حزب کو جو ہے کافی پذیرائی ملی، جو آپ نے جیسے بتایا کہ اس کا پاک و ہند میں اس کے چلے بھی کرائے جاتے ہیں، سفر اور اس میں باقاعدہ اجتماع کے طور پہ ہم بیٹھتے بھی ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ یہی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت کو عطا کی گئی تھی۔ اصل اس کا پس منظر علماء نے حزب البحر کے شروحات میں یہ لکھ چکے ہیں، چونکہ خواب کے مختلف قسمیں ہیں، کچھ ان میں سے کچھ اضغاث و احلام ہوتا ہے جو حجت نہیں ہے شرعاً، اور اسی طریقے سے کچھ جو ہے نا وہ پھر حدیث النفس ہوتا ہے، اور کچھ مبشرات ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کے بارے میں جو مبشرات ہے فرمایا کہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبوت تو ختم ہے، لیکن فرمایا کہ مبشرات جو خواب ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور یہ سلسلہ میری امت میں رہے گی۔ اور ترمذی وغیرہ کے روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فہو یرانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرے شکل کو اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ارادہ کر دیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو چلے، لیکن بحری جہاز میں جب بیٹھ گئے اور چلنے لگے، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ٹائم بہت کم تھا، ساتھیوں نے مشورہ یہی دیا کہ حضرت اس سال نہیں جانا چاہیے، لیکن حضرت کا عزم تھا اور حضرت مسلسل ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے، اور اس نے کبھی حج قضا نہیں کی زندگی میں۔ جب بحری جہاز میں سوار ہو گئے، ایک حصے تک جب یہ چلے گئے تو بعد مخالف آ گئی، تو جہاز سے چھل پڑے تھے اس کشتی کو وہیں تک پہنچا دیا۔ اب چند دن باقی تھے، بڑی پریشانی کی بات تھی، تو حضرت نے مراقبہ فرمایا، مراقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھا دی جو حزب البحر کی ہیں، جسے الہامی الفاظ کہتے ہیں، کہ یہ پڑھ لے اور اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ پھر دعا کرے
تو چلے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، آپ لوگ حج تک پہنچ جاؤ گے، حج کے ایام تک۔ تو یہی ہوا کہ آپ جب اٹھے، آپ نے ساتھیوں کو جمع کر دیا، خواب کی بشارت سنا دی، اس کے بعد حزب البحر کی تعلیم کرا دی، اور تعلیم کرانے کے بعد دعا کی اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی میں جب بیٹھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد مخالف کو ختم کر دی، ہوا جو ہے موافق ہو گئی، اور ملاح نے کشتی کو چلانے لگا، بلکہ یہ صورت سامنے آ گئی کہ ہوا بالکل موافق ہو گئی اور ہوا تیز چلنے لگی۔ وہ سفر جو ملاح ایک دن میں کرتے تھے اس کو 3-4 گھنٹوں میں کر دے، یہاں تک کہ بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں وہ جدے پہ اترے اور حج پہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حج کے مراسم میں شریک ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہی تعلیم دی کہ حزب البحر جو ہے اس کو لازم رکھے، اور یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، جیسے میں نے عرض کی، تو پھر مرسی کو بلایا، ابو العباس مرسی کو، جو ان کا خصوصی شاگرد تھا اور جانشین بھی رہا، تو انہیں کہا کہ اپنے ساتھیوں کو جتنی 2 وصیتیں کی، ایک وصیت تو یہ کی کہ سب ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آپ میرے یہ جانشین ہے اور اس سے آپ تعلق رکھیں، تجدید بیعت کریں، اور دوسرا اسی پھر وصیت کر دی کہ آپ حزب البحر ان سب کو سکھا دیں۔ تو یہ چونکہ الہامی دعا ہے، اس وجہ سے ان کو زیادہ پذیرائی حاصل ہے اور نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اور اس کے علاوہ شیخ کے تقریباً 23 یا 24 دیگر احزاب بھی ہیں، حزب النصر کے نام سے، حزب الفتح کے نام سے، حزب الشیخ کے نام سے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں وہ چھپ کے آئی ہے، تو انشاءاللہ وہ پچھلی سال بھی ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا، ساتھیوں کو دیا تھا حضرت کے حکم سے، تو انشاءاللہ اس سال اجتماع میں بھی تقسیم ہوگا، اور اب بھی ہمارے دارالافتاء میں اور اس طریقے سے خانقاہ میں موجود ہے۔ جو ساتھی لینا چاہ رہے تو اس کے لیے وہ ایک اعزاز ہے، لیکن یہ سب احزاب کی نسبت حضرت کے طرف ہے۔ البتہ جو پذیرائی اللہ تعالیٰ نے اس الہامی دعا کو دی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ سے عرب اور عجم میں سلسلہ شاذلیہ تو عجم میں مشہور نہیں تھا، لیکن حزب البحر یہ قائم اور دائم تھا، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مستقل سند نقل کی ہے اپنے اساتذہ سے لیے، سلسلہ شاذلیہ کا الگ سند اور حزب البحر کا الگ سند مستقل۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پذیرائی دی ہے، اور وہی سند جو ہے نا ہمارے جو پاک و ہند کے جو بزرگ ہیں ان کے ہاتھ چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مخدوم ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی اس کا مستقل سند ہے، اور سلسلہ شاذلیہ کا بھی مستقل سند ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے الہامی ہونے کی وجہ سے بہت پذیرائی دی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ حقیقت ہے کہ جو چیز ہم نہیں جان رہے ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار چلو اس چیز کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے نہیں، مگر کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں حضرت جب اس پہ روشنی پڑتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے، تو جب ہمیں احساس ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بتایا تو آپ جب بات بتا رہے تو میرے تو خود کے رونٹے کھڑے ہو گئے، بہت بڑی بات ہے، اور پھر ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ حضرت بڑا مزہ آ رہا ہے پروگرام میں آپ سے گفتگو کر کے، وہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہوں اور علم میں اضافہ ہو رہا جو ہم جانتے نہیں تھے۔ حضرت جیسے کہ ابھی حضرت کے حوالے سے تو بات چلی رہی ہے، کیا حضرت کے پیر کے حوالے سے کچھ ہم جان سکتے ہیں کہ حضرت کس سلسلے سے تھے جب شروع میں، یا وہ کس پیر سے بیعت تھے، یا وہ واقعی میں کسی سلسلے میں تھے؟ جی حضرت، یہ تو سب ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا سلسلہ نہ ہو یا کسی کا جو ہے پیر نہ ہو، کیونکہ یہ واقعہ عام مشہور ہے لوگوں کے زبان پہ، ورنہ اس کا حقیقت کیا ہے کہ جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو یقیناً شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پیر تھا۔ نہیں بالکل پیر تھے، میں نے اصل میں دیکھیں جب ہمارے شیخ کا ذکر ہو رہا تو لازمی ان کے شیخ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ جی تو یقیناً انشاءاللہ میں اس پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل۔ وہ یہ کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ 591 کی ہے ہجری کی، 591 ہجری کی، اور اس کے بعد یہ مراغہ ایک گاؤں ہے اسکندریہ میں، وہاں پر آپ کی پیدائش ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب آپ تعلیم کے حوالے سے آپ کے والد صاحب کی جو ہے نا توجہ ہوئی تو وہیں سے آپ لوگ پھر منتقل ہو گئے شاذلہ میں۔ جی شاذلہ ایک گاؤں ہے جس کے طرف بھی حضرت کی نسبت ہے، یہ اس کی پیدائش کا گاؤں نہیں ہے بلکہ وہاں پلنے کا اور تعلیم کا گاؤں ہے۔
اس سے ایک پتہ چلا کہ اصل نسبت جو ہے نا انسان کے وہ استاد کے طرف ہوتی ہیں، چونکہ یہاں سے ان کے استاد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو شاذلی کہتے ہیں، ورنہ اصل میں آپ کی پیدائش مراغہ میں ہے، اور مراغہ یہ الگ سا گاؤن ہے، جی مراغہ جو ہے یہ الگ سا گاؤن ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب وہاں پر آپ نے ابتدائی تعلیم شروع کی، قرآن کریم حفظ کر لی سب سے پہلے، ناظرہ پڑھنے کے بعد حفظ مکمل کر کے ابتدائی تعلیم وہی سے حاصل کری، پھر آپ کو شوق پڑا کہ آگے چلوں اور باطنیات کی طرف جاؤں، تو وہ اس زمانے میں عراق جو ہے نا یہ اولیاء کا ایک مرکز تھا، تو آپ بغداد چلے گئے۔ بغداد میں امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ تھے، تو یہ ان کے پاس چلے گئے، ان کے مجالس میں بیٹھا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ دل میں ایک چاہتے تھے کہ اس سے فیض حاصل ہو جائے، کیونکہ پہلے اسی درس نظامی اور جتنے علوم تھے، قرآن، تفسیر، حدیث، سب کچھ مکمل کر چکے تھے، اور اصول بھی یہی ہے کہ ابتدا میں ظاہری علوم پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر باطنی کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ میں نے جتنے اکابر کے حالات ابھی لکھی ہیں، انشاءاللہ ہمارا ایک کتاب آ رہا ہے سلاسل، تعارف سلاسل کے نام سے، کہ دنیا میں جتنے سلاسل ہے ان کے اکابر کی بھی تعارف اور ان سلاسل کی بھی تعارف، تقریباً 600-700 صفحوں پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں جو میں نے اکابر کے احوال لکھے ہیں، چاہے کسی بھی سلسلے کے اس کا تعلق ہو، ابتداءً انہوں نے علم ظاہری حاصل کی ہے اور پھر علم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جب ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کے مجلس میں بیٹھنے لگے، تو ایک دن ذہن میں آیا کہ قطب جو اس وقت ہے دنیا میں اس سے فیض حاصل کرنی چاہیے، قطب۔ تو ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا، تو انہوں نے بتا دیا کہ ابو الحسن آپ عراق میں قطب کو ڈھونڈ رہے ہیں، حال یہ ہے کہ قطب آپ کے ہاں ہے افریقہ میں۔ تو بڑے پریشان ہو گئے کہ عجیب بات کر رہے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت کو کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت نے بتایا کہ بھائی وہاں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑی پر نام لیا اس کے، اور اس پہاڑی پر جو ہے نا شیخ عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حوالے سے، آپ جا کے جو ہے نا ان سے فیض حاصل کریں، اور اس زمانے میں پوری دنیا کا قطب ہے۔ بس یہ کہنا تھا، حضرت سے آپ رخصت ہو گئے۔ یہ اصول ہے، جب استاد کے پاس جانا ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو بالکل خالی کرنا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل ایک ایسے ہی کرنا ہوتا ہے، طالب علم بنانا ہوتا ہے، بھلے جتنے بھی بڑا عالم ہو، کیونکہ برتن کو خالی کر کے تب جا کے جو ہے نا وہی سے فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر برتن بھرا ہوا ہو تو پھر آگے سے فیض نہیں آتا۔ چنانچہ آپ جب پہاڑ کے نیچے گئے تو آپ نے تصور کر لیا جتنی نسبتیں آپ کے ساتھ تھے وہ سب نسبتیں آپ نے ختم کر دی، آپ نے وہی پہ سب کچھ کو چھوڑ کے آپ خالی برتن امام عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کے اس سے ملے، تو جب ان کے سامنے بیٹھ گئے انہوں نے کہا ابو الحسن، بلکہ صرف ابو الحسن پر اکتفا نہیں کہ نام لی، والد صاحب کا نام لی، پورا شجرہ نسب بتا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پورا شجرہ نسب بتا دیا، اور بتانے کے بعد پھر کہا کہ آپ بالکل خالی ہو کے ہمارے پاس آئے ہو تو چلو اب ہم سے فیض لے لو، ہم تمہارے برتن کو بھر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا جو قطبیت کی جتنی بھی ان کے پاس جو وسائل تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو رموز دیے تھے وہ سب امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کر دیا اور خلافت دے دیا، اور اس کے بعد پھر اسے کہا کہ ابھی تم کامل ہو گئے، اب چلے، اب اپنا نظام چلائے۔ اور امام عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک واسطے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، ایک واسطے سے ان کا خلیفہ ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان غالباً 100 سال کے آس پاس اتنا کا واسطہ ہے، اتنا زیادہ واسطہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر پھر آپ چلے گئے اور ان سے عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ سے آپ مستفید ہوئے۔ تو گویا کہ عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ ابو الفتح واسطی کے بعد یہ آپ کا شیخ ہے، اور اس سے پہلا جو آپ کا شیخ تھا وہ ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو عراق میں یہ ان کے ہاں جا چکے تھے۔ اور پھر انہوں نے، یہ ہمارے بزرگوں کی ایک اصول ہے
کہ وہ جب سامنے شاگرد بیٹھتے ہیں اور وہ بیعت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نسبت میرے ساتھ یا کسی اور بزرگ کے ساتھ، اس صاحب حال لوگ اس کو جانتے ہیں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں اگر نسبت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو نسبت دے دیتے ہیں، اگر کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ چنانچہ ابوالفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو دیکھا تو اس کا نسبت ان کے ساتھ نہیں تھا، شیخ عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، تو اس وجہ سے نے کہا بھائی وہیں چلو، آپ کا نسبت وہاں پر ہے۔ اور یہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں بزرگوں کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنے شاگرد کو کہیں اور بھیجا ہے کسی اور کے پاس کہ بھائی آپ کا نسبت وہاں پر ہے، تو وہاں جا کے وہ قطب تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ قطبیت جو ہے نا اس کو منتقل کر دی، اور پھر جا کے امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ قطب اول بن گئے، خصوصاً سلسلہ شاذلیہ کا۔ تو اس لیول پہ اس زمانے میں علماء کہتے تھے کہ یہ سلسلہ قادریہ کا ایک شاخ ہے، لیکن یہ سلسلہ شاذلیہ سلسلہ قادریہ کا ایک شاخ ہے، لیکن ہے کہ مزید کی بات بتاؤں، شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے زمانے میں آخری عمر میں پوچھا گیا کہ آپ کا شیخ کون ہے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا شیخ ابتداءً عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن ابھی میں 10 سمندروں سے پانی پیتا ہوں۔ کتنے؟ 10 سمندروں سے میں پیتا ہوں، یعنی میرا نظام اب ڈائریکٹ ہے، 5 زمین میں ہے اور 5 آسمان میں ہے، یعنی 5 جو ہے وہ زمینی ہے جسمانی ہے اور 5 روحانی ہے۔ 5 جو جسمانی ہے اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ڈائریکٹ ہوں، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض مل رہے ہیں، پھر حضرت عمر سے فیض مل رہے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض مل رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض مل رہے ہیں۔ تو یہ 5 جو ہے وہ تو زمین کے ہو گئے، اور 5 کہہ رہے وہ آسمانوں میں ہے، ان سے مجھے فیض مل رہا ہے ڈائریکٹ، وہ 5 سمندر، ان میں سے حضرت جبریل ہے، حضرت میکائیل ہے، حضرت اسرافیل ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اور 5واں جو ہے نا روح اکبر ہے۔ ان سب کے ساتھ میرا ڈائریکٹ واسطہ ہے، اب جو ہے نا زمین والوں کے لیے ان کے علاوہ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن نسبت چونکہ ضروری ہوتی ہے تو نسبت عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ جی سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بالکل اس بارے میں علم تھا نہیں، بذات خود میں اپنی بات کروں کسی کو ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر آپ نے بخوبی ماشاءاللہ اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے بات کو واضح کرتے چلے گئے، اور کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جو میں نے آپ سے پوچھی بھی نہیں، اور اللہ رب العزت نے علم میں آپ کے توفیل اضافہ فرمایا۔ اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں بابلند مقام عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ دوسرا سوال میرا ہے کہ یہی اسی ریلیٹڈ ہے، بس مختصر سا آپ مجھے اس پہ بتا دیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ میں تو آپ نے مجھے بتا دیا، مگر کچھ لوگوں کا، کچھ علماء کرام بھی یا صوفی بزرگ بھی کہتے ہیں کہ سلسلے کے لحاظ سے اور اپنا وقت کے لحاظ سے ان کے مقامات جو ہیں مقام کے لحاظ سے، اللہ اگر میں الفاظ میں کوئی میری وہ کمی پیشی ہوئی یا مغالطہ اللہ معاف فرمائے، مقام کے لحاظ سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بڑے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے۔ اب علم اور یا آپ لوگوں کی ریسرچ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اصل یہ ہے نا کہ اکابرین جو ہے اور ہمارے سب یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور یقیناً شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلایا ہے اور انہیں قطبیت کا درجہ دی ہے، اور ظاہری لحاظ سے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے کہ وہ 100 سال درمیان میں فاصلہ ہے، گیپ ہے، تو وہ بڑے اور یہ چھوٹے ہے پیدائش کے لحاظ سے، اور پھر حضرت کے چونکہ ایک سلسلہ نہیں ہے، نہ ایک سند نہیں ہے، جیسے ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ کا صرف تعلق جو ہے نا سلسلہ قادریہ کے ساتھ ہے، بلکہ سلسلہ قادریہ کے علاوہ میں نے ابوالفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا کہ ان کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے نا تعلق رہا ہے، اور وہ عراق میں تھے۔ اس طریقے سے اور تقریباً آپ کے 5 اسانید ہیں جو مختلف بزرگوں سے جو ہے وہ مختلف سلاسل سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔
تو صرف اگر ہم اس کو محدود کریں سلسلہ قادریہ کے ساتھ تو پھر تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 2 واسطوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کا شیخ ہے، آپ کا شیخ ہے 2 واسطوں سے، شیخ عبدالسلام عبد مشیش اور ایک اور راستہ درمیان میں ہے ابو محمد مغربی وغیرہ اس طرح کا نام ہے، صحیح، ہاں ان کے واسطے سے، تو پھر آپ کا شیخ ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیخ کا درجہ، کوئی کبھی کبھی شاگرد کو اللہ تعالیٰ وہ درجہ عطا کر دیتا ہے جو شیخ کا نہ ہو، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عظیم شان شخصیت تھے اور وہ بھی قطب تھے، بلکہ اپنے زمانے میں وہ قطب الاقطاب تھے، اور وہی قطبیت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیے۔ دونوں سید ہیں، وہ بھی سید ہے، یہ بھی سید ہے۔ زمانے کے لحاظ سے وہ زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور اس زمانے کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑے سے دور ہے۔ وہ فیض اس کا پوری دنیا پر ہے، اسی طریقے سے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی پوری دنیا پر ہے۔ تو لہٰذا اگر اس میں ہم زیادہ تقابل نہ کریں تو زیادہ بہتری رہے گی، بس اللہ تعالیٰ کو جو زیادہ قریب ہوگا اس کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ بلند ہے۔ حضرت ایک دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا حضرت کے حوالے سے کہ حضرت نے اپنی زندگی میں کوئی تصنیف کی؟ تصنیف کے بارے میں 2 پہلو ہے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ حضرت کسی فن میں کوئی کتاب لکھ چکا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تو وضاحت ہے کہ کسی فن میں حضرت نے کتاب لکھی نہیں ہے مستقلاً، یہاں تک کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی تو حضرت نے فرمایا اصحابی کتبی، میرے جتنے شاگرد اور خلفاء ہیں وہ سب میرے کتب ہے، چونکہ اس کا تعلق کتابوں کے ساتھ نہیں ہے، فیض کے ساتھ ہے، اور فیض کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، اس لیے روحانیت انتقال کے لیے جو ہے نا وہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ حضرت اپنے زمانے میں کتابوں کا درس دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، مختلف کتابوں کے بارے میں ان سے منقول ہے کہ جب وہ آتے انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا اس کے بارے میں کہ حضرت کون کون سی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں تو مستقلاً یہ ہے کہ حضرت نے کسی بھی فن میں کتاب تصنیف نہیں کی ہے، البتہ عملیات کے حوالے سے یا وظائف کے حوالے سے حضرت سے کچھ احزاب منقول ہے، جیسے 24 یا 25 احزاب ان کے طرف منسوب ہے، جس میں حزب البحر بھی شامل ہے۔ وہ حضرت مختلف بیماریوں کے لیے مختلف اوقات، مختلف مشکل اوقات میں یا مختلف مقامات پر حضرت اپنے خلفاء کو بتا چکے ہیں۔ 24 احزاب کے شکل میں مجموع الاحزاب کے نام پر ہم اس کو ابھی حضرت کے سرپرستی میں ہم ان کو جمع کر چکے ہیں اور وہ اب چھپ کے آئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سے جو ہے عملیات کے حوالے سے بھی کچھ کتابیں منقول ہے، مثلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اس کے جو خواص کے بارے میں ہے الہامی، وہ حضرت سے ایک رسالے کے شکل میں منقول ہے ستر الجمیل کے نام سے، اور اس کے علاوہ دیگر آیت قرآنی کے فوائد آیت قرآنی کے نام پر ان سے اس طریقے سے کتابی شکل میں منقول ہے، یا انہوں نے جمع کی ہے اور یا ان کے شاگردوں نے جمع کی ہے۔ اسی طرح حضرت جو درس دیا کرتے تھے، کبھی کبھار روحانی درس قرآن کریم کے آیتوں کا یا کسی حدیث پر کلام کرتے تھے، تو اس کو بھی آپ کے شاگردوں نے جمع کی ہے، اور ابن عطاء اللہ السکندری نے اپنی کتاب لطائف المنن میں اس کو جمع کی ہے اور ان کو ایک مستقل حصہ دیا ہے، اور اسی طریقے سے طبقات شاذلیہ الکبریٰ میں جو ہے اس میں بھی آپ کے حالات میں یہ چیزیں منقول ہے، عملیات کے حوالے سے اور آیتوں کے خواص کے حوالے سے، اور وہ سب کچھ جو انہوں نے بتائی ہے وہ سب الہامی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے طرف سے مختلف اوقات میں مختلف لوگ جب ان کے پاس آ چکے تو انہوں نے کسی آیت کے بارے میں بتا دی، یا کسی بزرگ نے ان سے سوال کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے تفصیل بتا دی،
آیت کی وضاحت کرا دی یا کسی حدیث کی وضاحت کر دی تو بزرگوں نے اس کو جمع کی ہے۔ تو اس ترتیب سے اس سے کچھ منقولات ہے، لیکن جب عام فنون کے لحاظ سے یا تصوف کے لحاظ سے کتاب کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ اصحابی کتبی، یہ ان کا مقولہ مشہور ہے، پورے سب علماء نے تقریباً اس کو نقل کی ہے، جو ان کے حالات انہوں نے نقل کی ہے، تو یہ مقولہ ان سے منقول ہے تواتر کے درجے تک کہ میرے جو شاگرد ہے اور خلفاء ہے وہ میرے کتب ہے۔ میں نے عرض کیا چنانچہ یہی سلسلہ ہے کہ فیضان کا تعلق ہے سلسلہ شاذلیہ میں، فیض تو سب سلاسل میں ہے لیکن سلسلہ شاذلیہ کا جو فیض ہے یہ سب روحانی ہے، تو اس میں کتب کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس میں کتابوں پڑھنے کی یعنی یہ فیض جو ہے یہ کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آتا ہے بلکہ شیخ کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت کا ایک اور مقولہ بھی مشہور ہے، ابن عطا اللہ سکندری نے اس سے نقل کی ہے، یہ ابو العباس مرسی کے حوالے سے فرماتے کہ 23 سال ہو چکا ہے یا 21 سال کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہوں، اگر ذرہ برابر بھی مجھے کبھی غفلت ہو جائے تو مجھے اس ٹائم پہ افسوس آتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، شیخ کے حوالے سے ایک دوسرا سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ان کے خلفاء تھے؟ حضرت کے خلفاء کے بارے میں تو یقیناً ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت کا ایک خلیفہ نہیں بلکہ خلفاء تھے، بلکہ سینکڑوں کے درجے کے خلفاء تھے، کیونکہ یہ سلسلہ جو صرف پاک و ہند کے علاوہ جو دنیا میں عرب اور عجم میں پھیلی ہوئی ہے یہ ضرور خلفاء ہی کے توسط سے، چنانچہ آپ کے خلفاء تو بہت سارے تھے لیکن سب سے خلیفہ اعظم وہ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو آپ نے اپنے بعد اس کو جانشین بنایا۔ اس کے علاوہ کچھ اور خلفاء بھی ہیں جیسے شیخ بوصیری مصری، امام بوصیری جسے کہلاتا ہے، جس کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، صاحب قصیدہ بردہ، ان کا جو ہے نا ان کے وہ بھی اوراد صوفیہ میں شامل ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے خلفاء میں سے ہے۔ اس کے علاوہ شیخ نجم الدین اصفہانی مکہ مکرمہ میں، یہ بھی آپ کے خلفاء کے میں سے تھے، اور وہ مکہ مکرمہ میں اس کی ڈپٹی لگی تھی اور وہاں پر حضرت کے بعد جو ہے وہ مستقل سلسلہ شاذلیہ کو چلا رہے تھے۔ اس وجہ سے عرب میں خصوصاً جزیرۃ العرب میں یہ فیض جو پھیلا ہے یہ حضرت کے واسطے سے ہے۔ اور اس کے علاوہ شیخ یاقوت العرشی، یہ بھی آپ کے اجل خلفاء میں سے ہے، انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ یہ چند گنے چنے افراد کے بارے میں آپ کو بتلا چکا۔ اس کے علاوہ وہ خلفاء جس کے نام جو ہے وہ یہاں ہم نہ لے سکے وہ بھی موجود ہے، جیسے مشرق اور مغرب میں جو ہے آپ کا سلسلہ انہوں نے چلایا۔ افریقہ کتنا بر اعظم ہے، پورے افریقے میں جو ہے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، شام، مصر اور اس طریقے سے یمن، ترکیہ، سعودی عربستان، پوری آدھا دنیا جو ہے یہ ہے، تو یہ آپ کے خلفاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سلسلے کو چلایا ہے، اور یہ آپ کے فیض اور آپ کے برکات ہیں۔ اچھا حضرت، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ قصیدہ بردہ شریف جنہوں نے لکھا وہ ان کے خلفاء تھے، دیکھیں یہ تو مجھے تو علم نہیں تھا، اگر کسی کو ہو تو گفتگو اس ٹاپک کے خاص بات یہ ہمیں یہ سننے کو ملی، یہ ہماری نالج میں اضافہ ہوا، تو بہت شکر گزار ہوں۔ اس سوال کہتے ہیں کہ سوال آدھا علم ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے اس سوال سے مجھے یہ چیز بھی سننے کو ملے گی۔ تو حضرت ایک دوسرا سوال ہے حضرت کے ہی حوالے سے جو میں نے مینشن کیا تھا، شاید میں دوبارہ وہی پوچھنا چاہوں گا، اس کا ذکر مختصراً گزر چکا ہے میرے خیال سے، بلکہ نہیں یہ ابھی ہونے والا ہے، کہ آپ کے مزاج کس طرح کا تھا، آپ کس مزاج کے مالک تھے؟ امام شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مزاج کے بارے میں آپ مزاج کے بادشاہ تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اربعہ اور خود صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مالک تھے، کیونکہ آپ کا نسبت تو انہی کے ساتھ تھا، خود ہی بتا دیا کہ جسم سے لحاظ سے جو ہے، جسم کے لحاظ سے میں 5 سمندروں سے پانی پیتا ہوں اور ان کے ساتھ میرا تعلق ہے۔
تو وہی صحابہ کا جو مزاج تھا، بس وہی مزاج آپ کا تھا، البتہ یہ ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے تھے۔ مثلا آپ ایک وقت مجاہد بھی تھے، چنانچہ اس زمانے میں مصر اور فرانس کا جنگ چل رہا تھا، تو آپ مصری لشکر میں مستقل شامل تھے اور آپ فرانس کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تو طریقہ یہ تھا کہ آپ جب جنگ ہوتی آپ لشکر کے درمیان میں تھے، لشکر کے ساتھ تھے، جب جنگ ہوتی تو آپ تلوار چلاتے، اور جب واپس آ جاتے اپنے مقام گاہ پر تو وہاں پھر آپ درس دیتے انہی فوجیوں کو۔ تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو وہاں جنگ میدان جہاد میں تو اشداء تھے کفار کے اوپر، لیکن جب آپس میں بیٹھ جاتے پھر حضرت جو ہے نا پھر درس حدیث ایک زبردست مدرس تھے، اور جب اور اکابر اکٹھے ہو جاتے جب وہ بول پڑتے تو پھر آپ خاموش رہتے۔ ایک واقعہ ہے کہ بہت سارے بزرگ بیٹھے تھے ایک آیت کے اوپر، ایک نے تشریح کر دی، دوسری نے تشریح کر دی، تیسری نے تشریح کر دی، آپ بالکل خاموش تھے۔ جب آپ کی باری آ گئی تو ان سب نے عرض کی کہ آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ساتھی کر چکے ہیں، مزید کی ضرورت نہیں ہوگی میرا خیال ہے۔ لیکن ساتھیوں کے اصرار پر آپ نے بسم اللہ کر کے اپنی تشریحات شروع کر دی۔ تو جب آپ نے تشریحات اور تفسیر شروع کر دی اس آیت کی تو سب ساتھی حیران رہ گئے، اور سب مجلس پریشان ہو گئے آپ کی تشریحات سے، کہ ایسا ہی جیسے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے طرف سے ایک فیض و نورانیت آپ کو پہنچ رہا ہے، یعنی آپ یہی سے نہیں بول رہے، کئی بور سے بول رہے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ جو ہے نا آپ کی اس تشریحات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کو اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں جو ہے محفوظ کرنے لگے۔ تو بیک وقت حضرت مجاہد بھی تھے اور حضرت مدرس بھی تھے اور حضرت جو ہے نا وہ مفسر بھی تھے، اور جب ذکر و اذکار کے لیے بیٹھتے تو حضرت ذکر بھی کروا دیتے اور ذکر بھی کر دیتے، تو ذاکر بھی تھے، اور جب عملیات پہ آ جاتے تو حضرت وظائف بھی دیتے لوگوں کو۔ تو حضرت کو اللہ رب العزت نے ایک جامع شخصیت بنایا تھا جس میں جو ہے نا صفات صحابہ سب موجود تھے، اور جو ایک کامل انسان کے ساتھ جو صفات اس کو چاہیے تو وہ سب صفات کے آپ حامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک جامع انسان بنا کر کے امت محمدیہ کو پیش کیا تھا ان کے اصلاح کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت کے بارے میں ان کے ہمسر علماء کی کچھ آراء، اس کی وضاحت اگر آپ ہمیں بتا دیں تو۔ جی، حضرت چونکہ ایک وقت مجاہد بھی تھے جیسے عرض کیا گیا، مدرس بھی تھے اور آپ صوفی بھی تھے، تو اس لیول پہ، اور پھر آپ افریقہ اور مصر میں آپ کے اکثر رہائش گزری ہے، تو جتنے بڑے بڑے علماء تھے اور بادشاہ لوگ تھے وہ سب آپ سے متاثر تھے، اور چونکہ آپ علم ظاہری اور علم باطنی دونوں پر عبور رکھتے تھے، چنانچہ ابو العباس مرسی فرماتے کہ حضرت ہر فن میں اتنے مہارت رکھتے تھے کہ اگر اس فن کے ماہر مناظر کے ساتھ وہ مناظرہ کرتے تب بھی وہ جیت جاتے۔ تو جب ہر فن کا انسان مولا ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں زمانے اور معاصر علماء کے آراء کیا ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں انسان کیا پوچھ سکتا ہے۔ چنانچہ مصر کے علماء میں سے اور شام کے علماء میں سے، مختلف علاقوں کے علماء میں سے چند کا میں نام آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے جو ہے نا پتہ چلے گا کہ حضرت کی ان کے ہاں جو ہے نا کیا قدردانی تھی اور حضرت کا کیا درجہ تھا۔ چنانچہ ابن حاجب کا نام آپ نے تو آپ کے لیے تو نیا ہوگا، لیکن علماء کے لیے اور طلباء کے لیے نیا نہیں ہے۔ صاحب کافیہ، وہ مصر کے رہنے والے تھے، عجیب و غریب عالم تھے، مجتہد کے درجے کے عالم تھے، وہ بھی حضرت کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن دقیق العید جو بہت بڑے صوفی اور عالم گزرے ہیں، جو پوری دنیا اس کو مانتی ہے، وہ بھی آپ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عز ابن عبد السلام جو بڑے محدث گزرے ہیں، نقاد، وہ بھی آپ سے متاثر تھے اور آپ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء تھے، جیسے محدث ابن صلاح،
جس نے مقدمہ ابن صلاح وغیرہ کتب لکھی، عظیم محدث گزرے ہیں، وہ بھی آپ کے سے متاثر تھے اور آپ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے اور فیوزات حاصل کرنے دور دراز علاقے سے آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت سے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء تھے جو آپ کے ہاں جو ہے نا وہ آتے تھے اور درس میں شریک ہو جاتے تھے اور اس طریقے سے آپ سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اور پھر خصوصاً محدث اعظم اس زمانے کا علامہ عبد العظیم منذری رحمۃ اللہ علیہ، جس نے الترغیب و ترہیب لکھی ہے 2 جلدوں میں، بلکہ 4 جلدوں میں ہے، وہ عظیم محدث جو اس سے بڑھ کر اس زمانے میں محدث نہیں تھا، وہ بھی آپ کے مجلس میں جو ہے نا وہ شرکت کرتے تھے اور آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ البتہ ضرور کہ امام الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا خود ہی مقولہ ہے، کہہ رہے جب کسی کا مخالف نہ ہو اپنے زمانے میں تو اس کے حقانیت پر دلالت نہیں کرتا، کسی کی حقانیت کے لیے اس کا ایک مخالف ہونی چاہیے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے بعد میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے اور عالم نقاد بن گئے، تو آپ کا زمانہ جوانی اور حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا کے بڑھاپے کا زمانہ تھا۔ چنانچہ جب آپ کو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے تعریف اور تعارف کے بارے میں پتہ چلا اور لوگوں نے ان کو واقعات سنائے اور آپ کی تعریفی کروائے، تو آپ نے ان کو خط لکھا کہ اپنے عقیدے کے بارے میں بتا دو، ورنہ آپ میرے فتوے کے عزت سے نہیں بچ سکو گے۔ کیونکہ وہ جوان آدمی تھے، بڑے گرم جوشی میں، انہوں نے خط لکھ کے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کا خط پڑھا تو مزید تکلف نہیں کہ اسی خط کے پیچھے اس کو پلٹ دیا اور اس کے پیچھے جواب لکھ لیا۔ جواب میں کیا لکھا؟ جواب نے جو انہوں نے کچھ لکھا ہے وہ سننے کی ہے۔ فرمایا اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صحابہ کرام کے حقانیت یہ میرا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہ میرا ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اہل بیت کی محبت اور اولیاء اللہ کی محبت اور صحابہ کرام کو معیار حق سمجھنا، یہ اور علماء وقت کے ساتھ میرا محبت، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اس پر ایمان لانے کے بعد اور ان کو اپنا مقتدا ماننے کے بعد ان کے ساتھ دلی محبت رکھنا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اور پھر نیچے دلیل پیش کر دی نبی کا صحیح مسلم کی وہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ کیا تیاری وعدت لہ، اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا حب اللہ و حب رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو حضرت نے جواب دیا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ چنانچہ یہ لکھ کے اس کے بعد جو ہے اپنا مہر لگا کے اور دستخط کر کے بھیج دیا۔ چنانچہ خط کا جواب جب حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا اور انہوں نے خط پڑھ لیا تو زار و قطار روئے اور پھر فرمانے لگے کہ غلطی ہو چکی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ کو کبھی بھی جب آپ کا ذکر آتا تو آپ کو بہترین القابات سے نوازتے اور آپ کو استاد الحدیث کہتے، یہ الفاظ منقول ہے۔ تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر اپنے ابتدائی جو اس کے رائے تھی اس سے رجوع کر دی حضرت امام الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے بعد۔ تو گویا کہ اپنے زمانے میں اس کا کوئی مخالف نہیں رہا، اس کے بعد سب ان کے موافق ہو گئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ واقعہ یہ جو بھی آپ نے بیان کیا تو حقیقتاً اگر مجھ سے پوچھے تو وہ قلبی طور پہ اور ظاہری طور پہ تو آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بس کیا کہیں، بڑے لوگ بڑی باتیں۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ پروگرام ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے، ٹائم بھی کم ہے، آپ آئے ہیں ہمارے پاس مصروف ٹائم میں سے،
تو ایک چونکہ میری نظر میں جو خاص سوال ہے کہ حضرت نے کب وفات پائی، کتنی عمر میں، اور ان کی زندگی میں، خیر ان کی پوری زندگی کرامت سے بھری ہوئی تھی، کوئی ان کی زندگی کوئی خاص ایسی کرامت جس کی اگر آپ وضاحت کر دیں یا ہمیں بتا دیں سن کے ہم بھی فیضیاب ہو سکیں؟ جی یقیناً بات تو یہی ہے کہ انسان جتنا بھی زندگی گزارے آخری موت ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے موت کے لیے. اور میں جتنے بزرگوں کے حالات کو لکھتا اور پڑھتا ہوں نا، ان کے کارنامے، اور آخر میں جب یہی آتا ہے کہ بھئی المتوفا یا متوفی، ان کا انتقال، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس کے اوپر. لیکن اللہ کا رضا ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے بزرگ جب وہ دنیا میں رہے 300-400 سال، تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے مستفید رہیں گے. لیکن یہ چیز اٹل ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقررہ آ جائے نا کسی کا، جب انہوں نے لکھا ہے، تو اس سے پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے 63 سالہ زندگی گزار کر اس دنیا فانی میں 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے اس دنیا سے رحلت فرمائی. اور رحلت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ چونکہ میں پھر عرض کر چکا ہوں کہ ہر سال آپ حج پہ جایا کرتے تھے، تو اس سال بھی آپ نے حج کا ارادہ کر دیا اور خلفاء آپ کے ساتھ تھے، جماعت کے شکل میں آپ روانہ ہو گئے. تو چلتے مصر کے ایک علاقے عیزاب کے نام سے ایک علاقہ ہے، صحرائے عیزاب یا صحرائے عیزاب، جنگل تھا. وہاں جب آپ پہنچ گئے، آپ کو پتہ چلا کہ اب آخری وقت ہے اور یہیں سے آگے جانا نہیں ہے. چنانچہ آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دی، ساتھیوں سے کہا یہاں قیام کریں. قیام کے بعد سب شاگردوں کو اور خلفاء کو بلا لیا، اور امام ابو العباس مرسی کو بھی بلایا. سب کو جمع کر دیا تو انہیں وصیت کر دی. ایک وصیت یہ کر دی کہ میرا جو وقت ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے، اب میں تم لوگوں سے جدا ہونے والا. تو جتنے خلفاء تھے ان کو تاکید کر دی کہ میرے بعد اور میرے جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد، آپ لوگ ابو العباس مرسی کے ساتھ جڑے رہے اور ان کے ساتھ تجدید بیعت کریں، کیونکہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے کمالات دی ہے وہ اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے. تو آپ نے ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنایا. اس کے بعد پھر کہا پانی، تو ساتھ میں ایک کنواں تھا، اس سے پانی منگوایا گیا. تو لیکن ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ پانی جو ہے یہ تو کارا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کارا ہے؟ کہا جی. تو وہی پانی آپ نے لے کے اس سے وضو کیا، اور باقی جو پانی بچا اس میں آپ نے تھوکا. تھوکنے کے بعد کہا یہ پانی آپ جا کے اس کنویں میں ڈال دیں. انہوں نے جب وہ پانی کنویں میں ڈال دیا، اگلے والے نے جب کنویں سے پانی نکال دیا، وہ بالکل میٹھا تھا. سبحان اللہ، بالکل میٹھا تھا. اور آپ نے وضو کر کے اس کے بعد جو ہے آپ نے جانماز بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز کی نیت کی. دوسری رکعت کے سجدے میں آپ کی روح نے پرواز کی اور آپ اس دار و فنا سے دار و بقا کے طرف چلے گئے. البتہ ایک بات یہاں پر یہ رہ گئی کہ ساتھیوں سے تو یہ کہا کہ آپ ابو العباس مرسی کے ساتھ جڑے رہے، لیکن ابو العباس مرسی کو یہ تاکید کر دی کہ آپ سب خلفاء کو جو ہے آپ حزب البحر کی تاکید کریں اور ان کو انہیں سکھائیں اور ان کے اعمال کے بارے میں اور خواص کے بارے میں انہیں بتائیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہو گئی اور یہ ان کی ڈیوٹی ہو گئی. چنانچہ آپ کو وہیں پر دفنایا گیا، اور یہ تقریباً 656 کی بات ہے ہجری کی، 656 ہجری. اور 591 میں جو ہے نا آپ کا تولد تھا، تو اور 656 میں آپ کی وفات، تو تقریباً 63 سال بنتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر میں مشابہت. پھر وہی پر چونکہ یہی شرعی مسئلہ ہے کہ جہاں پر جس کا انتقال ہو جائے وہیں پر جو ہے اس کو دفنایا جاتا ہے،
اور ہمارے بزرگوں کا بھی یہی سلسلہ رہا ہے، وہیں پر قبر کو دی گئی اور وہیں پر آپ کو دفنایا گیا۔ چنانچہ آپ کا جو قبر ہے آج بھی وہی مقام عذاب پر ہے۔ پھر تو جنگل ختم ہو گئی بعد میں۔ آپ نے کرامت کے بارے میں پوچھا۔ کرامت ایک تو ظاہر جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے پانی پی لی، اور پانی پینے کے بعد اچھا پانی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد لوگ ساتھیوں نے کہا کہ کارا ہے پانی اور میٹھا پانی پینے کے لیے نہیں ہے، آپ نے اس میں تھوک اور کہا جب اس کو کنویں میں ڈال دو، تو جب اس کو کنویں میں ڈال دیا تو اگلے نے جب پانی نکال دیا وہ پانی میٹھا بن چکا تھا۔ یہ آپ کی کرامت۔ اس کے علاوہ یہ تو آپ کی روحانی کرامت تھی۔ جسمانی کرامت یہ کہ جب آپ کی قبر کودی گئی اور آپ کو دفنایا گیا، پوری جو علاقہ تھا ان سب کا جو پانی تھا وہ کارا تھا۔ آپ کے اس زمین کے ساتھ آپ کے جسم کا ٹچ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنا پانی تھا سب کو میٹھا کر دیا، پورے علاقے کا پانی میٹھا ہو گیا۔ لوگ بڑے خوش تھے، اور آج بھی آپ کا مزار وہاں پر موجود ہے، اور لوگ آ کے آپ کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں اور آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آپ نے ان کی زندگی کے اختتام کی جو کہ واقعہ بتایا، خیر انہوں نے کافی ایموشنل کر دیا ہے یار۔ بس جو نبی کے غلام ہوتے ہیں وہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کے جسم مبارک سے پوری زمین کا پانی میٹھا ہو گیا، تو اللہ ان کے فیض سے ہم سب کو فیضیاب کریں، اور ہمارے سلسلے سے اور جتنے جڑتے رہیں اور جو یہ پروگرام دیکھیں اللہ ان کو فیضیاب کرے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ اور اللہ نبی کے غلاموں کے ان کی غلامیوں کے اس صفت میں ہمیں شامل فرما دے، آمین۔ یہ آپ سے بھی دعا ہے۔ اچھا حضرت، ایک سوال دوسرا کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ جامعۃ الازہر جو مصر میں یونیورسٹی ہے، جہاں تک میری خصیص علم کے مطابق جو میں نے اپنے تئیں جو ریسرچ کی، تو یہ ان کی بنیاد رکھی گئی تھی، حضرت نے رکھی تھی جامعۃ الازہر، اور یہ ایک اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں ہے یا نہیں۔ دوسرا سننے میں آیا کہ جیسے کہ وہ تو آپ نے بتا دیا، وہ خیر میرا سوال اب بنتا نہیں، مگر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے بھی واضح ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی لاڈلے تھے۔ انہوں نے مطلب میرے خیال سے یا تو کشف یا کوئی خواب میں حضور سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مصر کی طرف نکلو تو بادل سایہ کرے گا وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کا کوئی یہ واقعہ ہے؟ اگر اس کی آپ اپنی ہی الفاظ میں وضاحت فرما دیں تو بہتر رہے گا۔ یقیناً جیسے آپ کو بتایا گیا کہ حضرت کے لاڈلے تو اس لحاظ سے تھے کہ اس نے خود بتا دیا اور منقول ہے کہ 23 سالہ یا 21 سال یہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے روحانی تعلق تھا، تو جتنے بھی مشاورات اور جتنے بھی کام تھے آپ حضرت ہی سے لیتے تھے روحانی طور پر، اور حضرت جو حکم فرماتے تھے تو وہی کرتے تھے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابر نے جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سوچ ہوا کہ کہاں پر دارالعلوم بن جائے، تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا اور حضرت نے جگہ کا انتخاب کیا، بلکہ خود ہی آپ نے اس نقشے پہ چونا ڈالا۔ جب حضرت صبح اٹھے خواب نے اور فرمایا کہ محمد قاسم یہاں پر دارالعلوم بناؤ، اور جب آپ صبح اٹھے اور وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں چونا پڑا ہوا ہے، خود ہی چونا پڑا ہوا ہے، باقاعدہ نقشہ ہے مستقل دارالعلوم کا۔ اسی نقشے کے اوپر انہوں نے پھر دارالعلوم دیوبند بنایا، اور نتیجہ کیا نکلا بھی آپ کے سامنے ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی فیض کتنا عام ہے پورے دنیا میں، عرب اور عجم میں۔ تو امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر جامع ازہر کا بنیاد رکھا ہو، اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، اگر رکھی ہو تو یہ بھی کوئی دور کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا فیض بھی جاری اور ساری ہے آج تک، بھلے کچھ بھی ہو لیکن فیض ان کا جاری ہے، اور یہ دور کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت نے اکثر زندگی مصر میں گزارا ہے۔ یہ جو علماء کا میں نے نام لیا یہ سب مصر کے تھے، آپ بھی مصر کے، کیونکہ مصر افریقہ میں آتا ہے، یہ عرب میں نہیں ہے، جزیرۃ العرب میں شامل نہیں ہے، تو آپ افریقے کے رہنے والے تھے، تو یہ بھی بعید نہیں ہے۔ باقی جو کرامات اولیاء ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث جو ہے ان سے بھرے پڑے ہیں۔ تو شیخ کے مزید کرامات یا اس طریقے سے نبی علیہ السلام کا خواب میں آنا اور انہیں بتلانا حزب البحر کے بارے میں،
وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو کچھ اس کے بارے میں منقول ہے اگر صحیح سند کے ساتھ ہو تو کوئی بعید نہیں ہے اور اس کے بارے میں ہم اس کو مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضرت لاسٹ سوال، اس پروگرام کو اختتام کریں گے اس سوال کے بعد، جو سب سے اہم سوال ہے کہ سلسلہ شاذلیہ حضرت شیخ سید نور زمان نقشبندی شاذلی دامات برکتم عالیہ کو کس طریقے سے عطا ہوا؟ ڈائریکٹ حضرت سے، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی طور پر، یا یہ اس کی آپ ذرا وضاحت کر دیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، وہ مطلب خاص کر ان لوگوں کے لیے جو یا اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں یا جو سمجھتے نہیں ہیں، یا ہم عام انسانوں کے لیے جن کو اس کے بارے میں جو اشکال ہیں وہ آپ کی مدد سے اور آپ کی وضاحت سے انشاءاللہ تعالی عزیز واضح ہو جائیں گے. جی ہاں، اس بات کو میں تھوڑا سا ایک مقدمے سے سمجھانا چاہوں گا سامعین کے لیے کہ ہمارے جو سلسلوں کے اسانید ہے اور فیض ہے وہ دو طرح ہے. ایک کو ویسی کہلاتا ہے اور ایک کو جسمانی کہلاتا ہے. یعنی بالفاظ دیگر ایک کو روحانی اور ایک کو جسمانی. جسمانی تو یہ ہے کہ اس میں ہم عصری ضروری ہے کہ دونوں استاد اور شاگرد ایک زمانے کے ہو، یہ اس میں ضروری ہے. استاد شاگرد نے استاد سے پڑھ لیا، یا یہ ہے کہ خلیفہ نے اپنے شیخ سے پڑھ لیا یا سیکھ لیا اور سیکھنے کے بعد ان کے جو اسباق پورے ہو گئے اس نے انہیں اجازت دی، خلافت دی. ایک سلسلہ ہے. یہ سند بھی ہمارے یہاں صوفیہ کا چل رہا ہے. جس طریقے سے ہمارے احادیث کی اسانید ہے یا فقہ کی اسانید ہے اور یا تفسیر کی اسانید ہے، تو اسے جسمانی اسانید کہتے ہیں. اس میں ہم عصری ضروری ہے اور اس میں پھر خصوصاً ملاقات بالمشافہہ آمنے سامنے بیٹھ کر ان سے استفادہ کرنا یہ ضروری ہے. تو جا کے پھر وہ خلافت دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. دوسرا جو ہے نا اسے روحانی سلسلہ کہتے ہیں اور تصوف کے اصطلاح میں انہیں ویسی کہلاتا ہے. یہ بھی تصوف کے سلاسل میں معروف اور مشہور ہے. چنانچہ چشتیہ میں بھی ہے اور ہمارے سروردیہ میں بھی ہے اور ہمارے جو نقشبند ہے اس میں تو اکثر اویسی ہے، اکثر اویسی ہے. ہاں، اویسی کا ترتیب ہوتا ہے. مثلا پردادا ہے، ان کا ایک خلیفہ کا خلیفہ ایک بزرگ ہے. اب ان کے خواب میں آیا اور کہا کہ میرا فلان نواسا ہے، اس کو جو ہے نا آپ میرے طرف سے ان کو اجازت ہے. یا ان کو خواب میں آیا درمیان میں 200 سال گیپ ہے، 100 سال گیپ ہے، 50 سال گیپ ہے، جو ان کے زمانہ اور اس کے زمانے میں فرق ہے. اب وہ ان کو خواب کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے انہیں القاء کر دیتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، خرقہ پہنا لیتا ہوں. اور یہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے توسط سے بھی ہوتا ہے. یہاں تک لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان بزرگوں کو خرقہ پہنایا ہے روحانیت کے سلسلے سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. اس کے بعد پھر جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان میں بھی یہ سلسلہ چلا ہے ویسیت. یہ مشہور و معروف طریقہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. البتہ یہ ہے کہ اس کا فیض پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت جس کو جس سلسلے کے ساتھ کا فیض ملا روحانیت کے ذریعے سے، ویسیت کے ذریعے سے، تو ظاہری سند بھی انہیں مل جاتا ہے. ظاہری سند بھی انہیں مل سکتا ہے. ہاں، پھر دو صورتیں ہے. ایک یہ ہے کہ کبھی ان کو اجازت ہوتی ہے، سند کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. جب اجازت ہوتی ہے، سند کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہیں پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ فلان جگہ چلے جاؤ اور فلان سے آپ سند حاصل کریں. تو وہ خواب میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ میرے نگرانی میں ہو لیکن آپ وہاں پر جا کے سند بدنی حاصل کریں. کبھی یہ ہوتا ہے استاد کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جاؤ جو ہے نا فلان، یا آپ فلان شخص آ رہا ہے آپ کے پاس اور اس کو جو ہے نا آپ اپنے حلقہ میں لے لیں. تو وہ جو آ جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے
کبھی کہتے ہیں کہ بھئی ہاں آپ کے میرے خواب کی تعبیر آ گئی، وہ کبھی خواب کا تعبیر بتا دیتا ہے۔ ہمارے اکابر جو علماء ہند ہیں، ہند کے جو اکابرین ہیں، ان میں بھی یہ سلسلہ بہت چلا ہے۔ تو اسے اویسی کہلاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے صوفیہ میں، اور یہ بھی ایک سند سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا فیض جو ہے نا اس پر جاری ہوتا ہے اور پھر عام ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پھر کام لیتا ہے۔ ایک تو اسے ہی لوگ کہتے ہیں میں نے خواب میں فلان بزرگ دیکھا، مجھے اجازت دی اور فلان ہوا، لیکن آگے نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کو ہم اس وقت تسلیم کرتے ہیں کہ جب اس کا نتیجہ آگے سامنے آ جائے اس سلسلے کے بارے میں۔ تو جب یہ بات سامنے آ گئی، چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ بزرگ کو دکھایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام تشریف فرماتے اور ان کے ساتھ ایک بزرگ تھا۔ مجھے کہا کہ سب نے ہاتھ دی اور پھر میرے ہاتھ سب نے لے لی اور اس بزرگ کے ہاتھ میں دی کہ یہ تمہارا پیر ہے، آپ ان سے بیعت کریں۔ کہہ رہے جب میں صبح بڑا پریشان رہا کہ آدمی تو کہاں ملے گا مجھے، اب ڈھونڈتے رہے پتہ نہیں، کہہ رہے 3-4 سال کے بعد مجھے وہ شیخ ملا۔ 3-4 سال کے بعد، بلکہ کسی نے بتایا کہ یار آپ جا رہے اور آپ کا مزاج نہیں مل رہے، بزرگوں کے پاس آپ جا رہے مزاج نہیں مل رہے، اور آپ اپنے وہ شیخ کے تلاش میں ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ بھئی جو آپ کے قریب میں ہے میاں صاحب، آپ ان کے پاس جائے۔ وہ قرآن پڑھا رہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ جب یہ گیا اور اس کو دیکھا، نظر پڑی، تو اس نے پہچانا کہ یہی میرا مراد ہے۔ تو اس نے بھی کہا آپ کے خواب نے آپ کو پہنچا دیا، یہاں آپ کی مراد حاصل ہو گئی۔ تو بس دونوں میں کانٹیکٹ ہو جاتا ہے پھر۔ تو اس طریقے شیخ سید نور زمان ہاشمی نقشبندی شاذلی حسنی کے بارے میں بھی یہی سلسلہ مشہور ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے نا وہ روحی ہے، کیونکہ اس علاقے میں سلسلے شاذلیہ کا فیض نہیں تھا، اور یہ حسنی ہے، امام ابو الحسن شاذلی بھی حسنی ہے۔ تو حسن کے نسبت سے اب وہ فیض پوری دنیا میں پھیلانا تھا، چونکہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، تو فیض تو پوری دنیا میں پھیلانا تھا۔ تو پھیلانے میں جو ہے نا یہی طریقہ رہا کہ ابھی افریقہ میں، یورپ میں، جزیرۃ العرب میں اور مختلف ممالک میں تو آپ کا فیض جاری اور ساری تھا، لیکن یہاں حزب البر کے علاوہ آپ کا فیض نہیں تھا، تو شاید اب ضرورت پڑی کہ یہاں پر بھی یہ فیض جاری ہو جائے، اور ضرورت بھی تھی۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے اس راستے پہ لگا دیا گیا کہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ زیادہ دستورت نہ رکھنا، یا کبھی کبھار مختلف چیزوں کو دیکھنا، یا بزرگوں کے توسط سے مجھے کچھ کہلانا کہ بھئی آپ آگے جا کے انشاءاللہ آپ سے اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ پھر میں شیخ کے ساتھ بیعت ہوا، وہ شیخ نقشبندی تھے، جیسے احمد علی شاہ صاحب کے بارے میں بتا رہے، ہاں وہ نقشبندی ہے، کیونکہ وہ فضل علی قریشی صاحب کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ نقشبندی تھے، شیخ نقشبند۔ تو حضرت فرماتے کہ ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے نقشبندی کہلاتے، لیکن جب بھی میں سوتا تو میں خواب دیکھتا تو خواب میں مجھے شاذلی کہلاتا ہے کہ آپ شاذلی ہو، آپ شاذلی ہو۔ میں حضرت کو کہتا ہے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، میں آپ سے نقشبند میں بیعت ہوں اور خواب میں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو شاذلی کہلانا چاہیے اور آپ شاذلی ہو، اس کا کیا ترتیب ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت تو سمجھ چکے تھے، کہہ رہے سلسلہ چلا، پھر بار بار خواب میں پھر میں بھی حضرت کو بتاتا رہا۔ جس طریقے سے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بھی بتا دی اسی خواب میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ تو یہ سلسلہ اویسی کہلاتا ہے۔ البتہ حضرت کو یہاں جسمانی سلسلے شاذلے کے سند لینے کی اجازت نہیں۔ حضرت نے خود بتایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ روحانی فیض آپ کو کامل ہے، اور آپ کو جو ہے نا اب جسدی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ہی کا چند دن کا واقعہ ہے، جیسے میں آپ کو پھر عرض کر چکا ہوں کہ حضرت سید ابراہیم ہاشمی دامت برکاتہم جو سلسلے کا جانشین ہے،
وہ اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے نا کوئٹہ کے دورے پہ چلے گئے. تو پھر وہاں یہ گلستان کی طرف نکلے تو وہاں ان کو ایک جماعت ملی جس میں عرب اور عجم حضرات مکس تھے. تو علماء ان میں ایک شیخ تھا جو اس کا تعلق یمن سے تھا. وہ شیخ ہمارے جتنے اکابر علماء دیوبند کے اسانید ہے حدیث میں، وہ سند حدیث ان کے پاس تھا. تو وہ سند حدیث وہ تقسیم کرتے تھے، علماء کو دیتے تھے، جو بھی آتا تھا تو انہیں اجازت دیتے تھے حدیث کا. تو وہاں جو حضرت شیخ ابراہیم سے ان کے پاس چلے گئے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور ساتھی وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے حدیث کی سند لی. پھر انہوں نے ان سے کہا کہ میرا تعلق سلسلہ شاذلی کے ساتھ ہے. تو شیخ نے دیکھا، کہا کہ میں بھی تو شاذلی ہوں، میں بھی شاذلی ہوں. تو پھر اس کو کمرے میں لے گئے، دروازہ بند کر دیا اور انہوں نے نسبت منتقل کر دی، اس سند شاذلی دی. کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں بھی شاذلی ہے، ورنہ میں شاذلی کا جو سند ہے میرے پاس جسمانی وہ اعلیٰ سند ہے، اور اس میں امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے آج تک جو واسطے ہے سب اسانید سے وہ مختصر سند ہے اور اس میں واسطے کم ہے. تو انشاءاللہ میں وہ ضرور لاتا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا. تو پھر کہہ رہے جب ابراہیم سے وہاں چلے گئے تو ان کی جب ملاقات ہو گئی تو فرماتا ہے کہ وہ آرام کر رہے تھے. جب اٹھی وضو کر دیا، وضو کرنے کے بعد جب وہ آگے مجلس میں بیٹھ گئے اور اس نے آنکھیں بند کر دی، 2 منٹ جب مراقبہ کر دیا تو مراقبہ کرنے کے بعد صرف اتنا ساتھیوں نے بتایا تھا انہیں کہ یہ ہمارے شیخ ہے اور ہم سب ان کے خلفاء ہیں. تو حضرت شیخ ایک دم سامنے آ گئے اور کہا کہ مجھے بیعت کر دو. سبحان اللہ. تو شیخ ابراہیم صاحب نے انہیں اپنے طریقے شاذلیہ میں اور سلاسل اربعہ میں ان کی بیعت کر دی، اور بیعت کے بعد انہیں خلافت دے دی. تو پھر شیخ سے کہا کہ حضرت آپ بھی اپنا سند شاذلی مجھے دے دیں. تو اس نے بھی پھر حضرت کو بیعت کر دی اور خلافت دی سند جسمانی. تو جب سید نورزمان صاحب کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے، اگر مجھے اجازت ہوتا تو میں بھی شیخ کے پاس چلا جاتا اور اسے سند جسمانی حاصل کر لیتا اور وہ ضرور دیتے. تو یقیناً حضرت کو جو سلسلے کا فیض ہے وہ سب ویسی ہے، اور ویسیت جو ہے نا ہمارے نقشبند اور دیگر جتنے سلاسل ہے اس میں عام ہے. انشاءاللہ میری کتاب آئے گی تعارف سلاسل، اس میں انشاءاللہ پھر میں نے تفصیل سے سب کچھ لکھا ہے، تو وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گی. اللہ سے دعا ہے تو اس میں پھر مزید وضاحت ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں جو ہمارا آنا ہے اس کو اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے اور سلسلے کے فیض کو عام فرمائے اور ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے. جو ساتھی نے کوشش کی ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے بھی ٹائم دی ہے، تو آپ لوگوں نے مجھے بلایا تو میں بھی آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سلسلے کے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے یہاں یہ اعزاز بخشا کہ میں سلسلے کے بارے میں یا شیخ کے بارے میں اس کے حوالے سے کچھ بتا سکوں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسے کہ ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا، امید کرتا ہوں کہ کافی معلومات آپ لوگوں کو ملی ہوگی، اگر تھی بھی تو وہ واضح ہو چکی ہوگی. یہ مجھ خسیس کے لیے بہت میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا میرا رب، اور میں اس وقت جانتا ہوں کہ میری اندرونی کیفیت کیا ہے، یا میں اس وقت کس طریقے سے یہاں پر بیٹھا ہوں آپ سے مخاطب ہوں. کیونکہ مفتی صاحب کی باتوں سے اور جس شخصیت کے متعلق ہم ذکر کر رہے تھے، بانی سلسلہ شاذلیہ امام ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے خیر الفاظ نہیں ہیں. میں نے کہا نا کہ میں اپنی الفاظوں میں ان کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور خاص یہ آخری جو سوال تھا ہمارے شیخ سید نورزمان نقشبندی شاذلی داماد برکتم عالیہ کے حوالے سے، یہ بھی واضح ہو گیا ان حضرات کے لیے جو نہیں جانتے تھے، جن کے ذہنوں میں اشکال و سوالات تھے. تو مفتی صاحب کی وضاحت سے انشاءاللہ تعالی عزیز مجھے امید ہے کہ وہ دور ہو گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی عزیز زندگی وفا کر گئی اور زندہ رہیں تو انشاءاللہ اسی پروگرام میں اسی SNZ چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.
اور بس آپ لوگوں کی فیڈ بیک کی ہمیں ضرورت ہے. اپنے کمنٹ میں اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور آپ کس حوالے سے, کسی بزرگ ہستی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے پروگرام دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا. اور آپ اگر ہمارے کسی اگلے پروگرام سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بشرط کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیں. انشاءاللہ تعالی عزیز ہمارے مختلف مہمان آئیں گے, جس میں فقہ کے حوالے سے بھی سوالات ہوں گے, عملیات کے حوالے سے بھی ہوں گے. ابھی رمضان الکریم آ چکا ہے اور اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے کہ دوبارہ ہم اپنی گناہوں کی معافی تلافی اس بابرکت مہینے میں کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالی عزیز رمضان کے حوالے سے بھی پروگرام کریں گے. تو بس آپ ہم سے جڑے رہیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.